السلام علیکم۔ ہمارا رب کسی بھی زیرو پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ میرے رب کی حکمت ہے۔ آئیے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹیکل اگزامپل دیتے ہیں۔ ایک کپ لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور ایک نمک کی چمچ اس میں ڈال دیں اور اس کو حل کریں اور اس کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو کڑوا محسوس ہوگا۔ اب وہی ایک چمچ نمک ایک بڑے سارے پانی کے برتن میں ڈالیں اور اس میں سے ایک گھونٹ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو کڑوا محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دکھ اور ہماری مشکلات بھی بالکل ایسے ہی نمک کی طرح ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ دکھ تکلیف میں خود کو بڑا کر لیں، اپنا ظرف وسیع کر لیں، خود کو ایک جھیل کی طرح وسیع کر لیں، نہ کہ ایک کپ اور یا گلاس کی طرح محدود کریں، اور اللہ کی حکمت پہ کامل یقین رکھیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور وہ آپ کی برداشت سے بڑھ کر آپ کو تکلیف نہیں دیتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ چیزیں اہم نہیں ہوتی، ضائع ہونے پہ، کھو جانے پہ دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات یہ اہم ہیں، ان کی قدر کریں۔ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو ایک دفعہ چلا گیا وہ چلا گیا۔ تو اللہ ہم سب کو انسانوں کی قدر اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے پھر ڈھلتے سورج پہ، شام کے پیغام پہ، حسن شام پہ کچھ تھوڑی سی طبع آزمائی کی ہے۔ تو آپ کی نظر عرض کیا ہے، ڈھلتا سورج دیتا ہے کیا پیغام، سمجھو یارو، ہو جائے گی کسی گلی میں شام، سمجھو یارو، بے معنی مصروف ہے سب اس دنیا میں، کیا کارن کیا مقصد ہونا تیرا، سمجھو یارو، اللہ کرے نہ آئے کسی پہ وقت کڑا، اللہ کرے نہ آئے کسی پہ وقت کڑا، سائل کے من میں کیا ہے، سمجھو یارو، آواز میں لغزش پھیکی پھیکی مسکان کے ساتھ، آواز میں لغزش پھیکی پھیکی مسکان کے ساتھ، سب اچھے کے پیچھے درد چھپا، سمجھو یارو، ڈھلتا سورج دیتا ہے کیا پیغام، سمجھو یارو۔ اگلا شعر ہے، صبح کا بھولا آ جائے گھر شام کو گھر، صبح کا بھولا آ جائے گھر شام کو گھر، مل گئی اس کو اس کی سزا، سمجھو یارو، لوگوں کا دستور نرالا، لوگوں کا دستور نرالا، اندر کچھ اور باہر کچھ، کس کی ہاں میں چھپی ہے نا، سمجھو یارو۔ اور مقطع عرض ہے، مٹنا جانا فانی دنیا کے چکر میں، مٹنا جانا فانی دنیا کے چکر میں، ڈونگی گہری نیاز کی باتیں، سمجھو یارو، ڈھلتا سورج دیتا ہے کیا پیغام، سمجھو یارو، ہو جائے گی کسی گلی میں شام، سمجھو یارو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ صدقہ مصیبت اور پریشانی کو ٹالتا ہے اور ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، لیکن ہم اتنے نادان ہیں کہ مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد صدقہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خوش رہیں اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنے۔ السلام علیکم۔